نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، لیکن غلطیاں کر سکتے ہیں. تو فرمایا بس یہ کبائر سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. الا اللمم، بس کچھ چھوٹی موٹی گندگیاں، کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں بشر ہونے کی وجہ سے ان سے سرزد ہو جاتی ہیں. اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کبائر سے بچتے رہو اور دانستہ گناہوں سے بچتے رہو. نادانستہ طور پر اگر تم سے کچھ غلطیاں ہو بھی گئیں تو فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے. اگر کچھ غلطیاں ہوں گی بشر ہونے کے باعث تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے موجود تھے. فلا تزکوا انفسکم، یہ سب سے خطرناک بیماری آج کے دور کی ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ خود نہ بیان کیا کرو. ہمیں اپنی دینداریوں کے قصیدے پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی. ہم جہاں بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرنے لگتے ہیں ہم اپنی دینداری کے قصیدے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنا تزکیہ خود بیان کرتے ہیں. اللہ کے عاجز بندوں کا طرز عمل یہ نہیں ہے. آپ نے اللہ کے دین کے لیے کچھ خدمات دی ہیں، بہت اچھا ہے، آپ اس کا اجر اللہ کے ذمہ چھوڑیں. لوگوں کے سامنے اپنی تعریفیں خود کرنا، نبی علیہ السلام تو یہ فرماتے کہ مومن یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی تعریف کوئی اور کر دے اس کے سامنے، بلکہ فرمایا وہ ایسی کیفیت ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر میرے چہرے پہ مار دی. اور کجا یہ کہ ایک مومن وہ اپنی تعریفیں خود بیان کرنا شروع ہو جائے. فلا تزکوا انفسکم، اپنی نیکیاں ظاہر نہ کیا کرو، ریاکاری کا جذبہ آئے گا. اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنی حالت تو دیکھو. فلا تزکوا انفسکم، اپنے تزکیے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو. هو اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے والا کون ہے.